السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا بے ترتیب حروف کو، یعنی وہ حروف جو کرم سے نہیں ہیں، ترتیب سے نہیں ہیں۔ یعنی سب سے پہلے یہاں تا ہے جبکہ الف ہونا چاہیے، پھر یہاں با ہونا چاہیے لیکن طا ہے، تو یہ اس طرح، اور اسی طرح آخر میں یا ہونی چاہیے لیکن یہاں دال ہے۔ تو یہ بے ترتیب حروف ہم نے پڑھے تھے، لیکن یہ تھے بڑے حروف ہی، کیپٹل لیٹرز جن کو کہتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے ان حروف کو جو ملا کر لکھے جاتے ہیں، جن کو ہم اسمال لیٹرز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو آج ہم پڑھیں گے، اور وہ آج آپ کے سامنے یہ ہیں: مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی جب مل کر یہ آئیں گے تو یہ کس طرح بنیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ کیپٹل لیٹرز ہیں اوپر، اور یہ ان کے نیچے یہ اسمال لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم ان کو پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے الف، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہ اس کی شکل ہے، ایسے کر کے ہوگا، یہ اوپر سے رائٹ سائڈ میں جائے گا راؤنڈ ہوتا ہوا، ٹھیک ہے نا، اوپر سے آئے گا اور یہ نیچے اور پھر رائٹ سائڈ میں جائے گا۔ اور اس کے جیسا ایک اور ہے، یہ لام کا ہے، اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیے گا، یہ اوپر سے آتا ہے، یہ لیفٹ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ الف ہے، الف رائٹ میں جاتا ہے، تو یہ فرق آپ اچھے سے سمجھ لیں، الف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الف کی دو شکلیں ہیں ٹوٹل، اس طرح آتا ہے، یعنی پیچھے سے کوئی اس میں حرف جڑا ہوا ہوگا، مثلا جیم ہے، با ہے وغیرہ، تو یہ اس طریقے سے جائے گا۔ اور لام میں بھی یہ اس طریقے، لام میں یہ اس طریقے سے جڑتا ہے، جو آگے آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ آپ یہ سمجھ لیں: الف کبھی بھی شروع میں جڑ کر نہیں آتا، شروع میں آئے گا تو سنگل آئے گا، یہ کسی سے جڑے گا نہیں آگے والے لیٹر سے۔ مثلا الف کو با سے ملا کر نہیں لکھ سکتے، اگر الف کو پہلے لکھنا ہے، الف الگ ہی رہے گا۔ ہاں، با الف سے مل سکتا ہے، الف بعد میں آئے گا۔ اسی طرح الف کبھی بیچ میں نہیں آتا، مثلا با اور با دونوں کو ملانا ہو تو ان کے بیچ میں الف نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ہاں، لام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرق ہے لام اور الف میں، یہ پہچانیے گا، اسٹوڈنٹس کو دھوکہ ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں کہ وہ الف کو لام، لام کو الف پڑھتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد با، اور یہ اس کی دو شکلیں ہیں، با اور با، ٹھیک ہے نا، یہ اس طریقے سے۔ اس کے بعد تا، تا کی یہ تین شکلیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دو تو اسی میں کی ہو جائیں گی، بلکہ چار ہو جائیں گی، ایک یہ والی بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو دو نقطے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر ہم یہاں پر رکھ دیں اور یہاں سے اس نقطے کو ہٹا دیں تو اس کو ہم تا پڑھیں گے، تو یہ ٹوٹل اس طرح چار شکل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہے ہی اس جیسی سیم، یہاں ایک نقطہ ہے با اور یہاں دو ہیں تو تا، لیکن یہی نقطے اس پر آ جائیں تو یہ بھی ہو جائے گی، تو ایسے اس کی ٹوٹل چار شکل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم سمجھیں گے، یہ اصل میں ہا ہوتی ہے گول والی، وہ بعد میں دیکھیں گے، ہے تو تا ہی، لیکن یہ جب آئے گا آگے قاعدہ اس میں ہم دیکھیں گے۔ یہ جیم ہے، یہ اس کی جیم کی شکل ہے۔ اب ہم نے آپ کو پیچھے سمجھایا تھا جیم جو ہے اور ہا اور خا، پیچھے ہم نے آپ کو بتایا تھا، پیچھے لے کر چلتے ہیں ہم آپ کو، یہاں دکھا دیتے ہیں، یہاں ترتیب سے نہیں لکھا ہے تو آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ دیکھیں یہاں ہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں خا ہے، اور اس میں جیم شاید مس ہے، وہ ہونا چاہیے تھا، بہرحال۔ تو یہاں دیکھیں آپ خا، یہ اور یہ ہا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس پر نقطہ ہے تو خا، اس پر نقطہ ہے تو نہیں ہے تو ہا، اگر بیچ میں اس میں نقطہ آ جاتا تو جیم کہتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی ڈفرینٹ ہے، بس یہ فرق ہے اس میں۔ یہ جیم ہے، یہ جیم کی شکل ہے، یہی نقطہ اگر ہم ہٹا دیں اس طرح ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے ہا، اور یہی نقطہ اگر ہم یہاں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پھر ہم پڑھیں گے خا، ٹھیک ہے۔ یہ دال کی شکل ہے، دال اس طرح آتا ہے، دال بھی ہمیشہ آخر سے جڑتا ہے، پیچھے سے نہیں جڑے گا، یعنی شروع میں نہیں جڑ سکتا کہ اس کے بعد کچھ جڑے، اگر شروع میں دال ہوگا تو وہ آگے والے لیٹر سے نہیں ملے گا، اسی طرح آئے گا کیپٹل میں، وہ پیچھے سے جڑتا ہے، اس کی یہ ایک شکل ہے، اور اسی پر اگر ہم نقطہ رکھ دیں تو یہ دال بن جائے گا، کیونکہ ہم نے آپ کو پیچھے بتایا تھا دال اور دال میں فرق کیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں عین پر، یہ عین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عین ہے، یہ بیچ میں بھی جڑتا ہے، یہ بیچ میں جڑتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اور لاسٹ میں جڑتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، یہ عین ہے۔ اس میں بھی بچے دھوکہ کھاتے ہیں عین اور حمزہ کو لے کر، ٹھیک ہے نا۔ یہ عین جیسا دکھتا ہے، یہ عین ہے نا، اس کی جیسا حمزہ دکھتا ہے، تو یہ یہاں تک ہوتا ہے حمزہ، اور اس کے شیپ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اگر آپ غور کر پائیں تو اس کے جو یہاں جو منہ کھلا ہوا ہے اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں تو آپ تھوڑا سا فرق پائیں گے، اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حمزے کا جو شکل ہوتا ہے وہ حمزہ اس طریقے سے آتا ہے، حمزہ الگ سے نہیں آتا، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی کٹا ہوا چھوٹا سا ہوتا ہے، تو حمزہ جو آئے گا یہ جو با تا سا والا شیپ ہے نا اسی پر آتا ہے، یہ بنا ہوا ہوگا، اس کو اوپر حمزہ لکھا ہوا ہوگا اس طریقے سے، تو یہ حمزہ پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عین ہے، عین کی دو شکلیں ہیں، عین اور عین، یہ لاسٹ میں آتا ہے، یہ بیچ میں آتا ہے۔ اسی طرح یہ فا ہے، یہ فا کی بھی دو شکلیں ہیں، یہ اسٹارٹنگ میں آتا ہے اور یہ بیچ میں آتا ہے، فا اور فا، جب آخر میں آئے گا تو وہ کمپلیٹ اسی طرح سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، پورا جیسے ہم اس میں با جوڑ دیں اس طریقے سے، با نقطہ لگا دیں، با اور فا بف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور قاف بھی ہم نے دیکھا تھا پیچھے سبق میں، قاف اسی کے جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بس وہ فرق یہ ہے کہ فا گول ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لمبا ہوتا ہے فا، اور یہ قاف گول ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن یہاں تک دیکھیں دونوں کو اچھے سے، یہاں تک، ٹھیک ہے نا،
اس کو بھی دیکھ لیں آپ، اس کی گردن تک یہاں تک دیکھتے ہیں ہم، تو یہ دونوں یہاں تک سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ ان دونوں میں نقطے کا فرق ہوتا ہے گولائی کے علاوہ، کیپٹل میں تو آپ اس کی گولائی اور لمبائی سے فرق کر پائیں گے، لیکن جب یہ مل کر آتا ہے تو اس میں گولائی اور لمبائی کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ صرف نقطے سے ہم پہچانتے ہیں. یہاں ایک اور نقطہ رکھ دیں، یہ چھوٹا سا ہینڈ نظر آ رہا ہے نا، اس کو آپ نقطہ مان لیں تو یہ قاف ہو گیا. اسی طرح یہاں ایک نقطہ رکھ دیں، یہ چھوٹا سا ہینڈ، تو یہ قاف ہو گیا، ٹھیک ہے نا، فا اور قاف میں. اس کے بعد آتے ہیں کاف. یہ کاف ہے کیپٹل میں، اور یہ اسمال میں کاف ہے. یہ اسٹارٹنگ میں آتا ہے، یہ بھی اسٹارٹنگ میں آتا ہے. لاسٹ میں جب آئے گا تو فل آئے گا، ٹھیک ہے نا. اگر یہ پیچھے سے اس میں کچھ جڑا ہوگا تو یہ پورا ہوگا. اسی طرح لام لاسٹ میں ہوگا تو پورا ہوگا، اسٹارٹنگ میں اس طرح جڑتا ہے، اس طرح اور اس طرح. پھر یہ میم ہے، یہ میم ہے. میم اگر کسی سے جڑے گا آخر میں آپ دیکھیں گے الف وغیرہ سے، تو یہاں تک یہ جو نیچے جا رہا ہے نا یہ نہیں آتا، یہاں سے جڑ جاتا ہے میم، اس طریقے سے اوپر چلا جاتا ہے. آگے کے سبق میں ہم پڑھیں گے. یہ میم جو ہے یہ لاسٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ یہاں سے، یا یوں سمجھ لیں آپ، میم جو ہے جب جڑتا ہے تو وہ اس شیپ میں ہوتا ہے، اس طرح جڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. میم الف زبر ماں ہم لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اس کے بعد ہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہا ہے، اس کی شکل ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اصل میں ہا ہے، دیکھیں یہ ہے، یہ تا اور تا. اصل میں اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ دونوں سیم ہے، دیکھیں آپ یہاں اور یہاں، ان میں نقطے کا فرق ہے. اگر یہ نقطے ہٹا دیں ہم تو یہ ہا بن جاتی ہے، اس پر نقطے رکھ دیں تو یہ تا بن جاتی ہے. اسی طرح اس کا مان لیں. اصل میں یہ اس کا تعلق جو ہے وہ عربک کے گرامر سے ہے، اور وہ وقف کے قاعدے میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا سمجھا دیا جائے گا. باقی آپ اس کو دیکھ لیں. یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ لاسٹ میں ہوتا ہے، اور یہ الگ آتا ہے بالکل، ٹھیک ہے نا. یہ کسی سے ملا ہوا نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح الگ آئے گا. یہ اور یہ دونوں لاسٹ کی شکلیں اس طریقے پر آتا ہے. اور یہ حمزہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تھا. اس کے علاوہ یا دیکھیں جب کیپٹل لیٹر میں ہم دیکھتے ہیں تو یا میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، کیپٹل لیٹر میں. اور یہاں پر دیکھیں یا اس طریقے پر ہے، اور تا لمبی ہے، یہ سا بھی لمبی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح با یہ بھی لمبی ہے. لیکن یا دیکھیں یہ گول ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں کیا ہوتا ہے، اسمال لیٹر میں ایسا نہیں ہے. اسمال لیٹر میں جو آتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، صرف نقطے سے فرق کرتے ہیں. یا کے نیچے دو نقطے ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ یا ہو جاتا ہے. یہاں دیکھیں گے آپ سیم شکل ہے با کی اور یا کی، ٹھیک ہے نا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، صرف نقطے کا فرق ہوگا اسمال لیٹر میں. یہاں پر ہم دیکھیں دو نقطے نیچے ہیں تو یہ یا ہے، ایک نقطہ یہاں سے مٹا دیتے ہیں تو یہ با ہو جائے گا. دونوں نقطے مٹا کر یا دونوں کو اٹھا کر اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہ تا ہو جائے گا. دو اوپر اور پلس ایک اور اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہ تا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ شکلیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اب آپ اس کو اچھے سے ریوائز کر لیجیے گا. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، بعض اسٹوڈنٹ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، الف با تا سا، الف با جیم تا جیم دال عین فا، الف الف با با. اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اس سے آسانی سے یاد نہیں ہو. اس طرح پڑھیں الف 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 الف. تو یہ آپ کو شکلیں یاد رہیں گی. الف کی کتنی شکلیں، با 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 با، تا 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 تا. اس طریقے سے پڑھیں گے آپ الف سے لے کر یا تک، ٹھیک ہے نا. امید ہے یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہے تو یہ آگے دوسروں تک پہنچائیں آپ، تاکہ ان کو بھی قرآن پڑھنے میں آسانی ہو، مدد ملے، ان کو سپورٹ ہو. اور اس میں آپ بھی جو ہے نیکیاں کمائیں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ اس طرح قرآن کریم کسی کے سیکھنے میں جو ہے معاون بنیں گے. تو اللہ کا حکم ہے قرآن پاک کے اندر، تعاونوا علی البر والتقویٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر مدد کریں. تو آپ کسی کا، آپ کے ذریعہ، اگر آپ ذریعہ بنیں گے کسی کے قرآن کو سیکھنے میں، تو جب بھی وہ قرآن کریم کو پڑھے گا اس کے ہر حرف پر جو اس کو نیکی ملیں گی اتنی ہی نیکی آپ کو بھی ملیں گی. امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ کریں، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.